کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ کیا کرے، ڈھانپ لے۔ غشیہ یغشا غشاء، سمیع اسموں کے اندر جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت۔ ایک تو کیا جواب ہے اس کا؟ کلام کے اندر فصاحت اور بلاغت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور کلام کے اندر زور کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور آگے جو جواب قسم ہے اس کے بارے میں تاکید، یعنی اس کی تاکید بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ واللیل اذا یغشا، یہ واو جارہ ہے برائے قسم، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ کیا کر لے، ڈھانپ لے، یعنی ہر چیز کو کیا کر لے۔ جب رات آ جاتی ہے تو وہ رات ہر چیز کو کیا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ لائل اس کی جمع آتی ہے لیالی، ٹھیک ہے۔ یغشا غشیہ یغشا غشاء، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب وہ کیا ہو جائے، روشن ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے۔ دن جب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، کیا نہیں رہتی؟ دن جو ہوتا ہے، دن کی روشنی ہر چیز کو کیا کرتی ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، یہاں پر بھی واو جار رہا ہے برائے قسم۔ والنہار، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے۔ تجلی تجلی تجلی، بابی تفعل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن ہونا۔ وما خلق الذکر والانثی، یہاں پہ ماں جو ہے من کے معنی میں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ وہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، ٹھیک۔ خلق یخلق، الخلق نصر عنصر کے اندر جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ الذکر مذکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ ذکور۔ اناثا، اس کی جمع کیا ہے؟ انثى، یہ اناثا کی کیا ہے؟ چلو۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث۔ ان سعیکم لشتى، اب دیکھو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ان سعیکم، بے شک تم سب کی کوشش جو ہے، لشتى البتہ الگ الگ ہے۔ کیا ہے؟ شتى جو ہے شتیتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ شتیتن اس کا واحد آتا ہے، شتى اس کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، کیا ہونا؟ الگ الگ ہونا۔ ان سعیکم لشتى، بے شک تم سب کی کوشش البتہ کیا ہے؟ الگ الگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش الگ ہے، اور اکثر لوگ کیا ہے، وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے ہر کوئی انسان جو ہے دنیا کے اندر، ان کی تمام لوگوں کی کوشش جو ہے الگ الگ ہے۔ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتى، سعی مضاف، تم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم بنے گا، لشتى پھر اس کے لیے خبر بنے گا، ٹھیک۔ ان سعیکم لشتى، بے شک تم سب کی کوشش جو ہے البتہ الگ الگ۔ الگ الگ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال وہ، یہ اما بہرحال من وہ، اعطا جس نے دے دیا اپنا مال، واتقى اور پرہیزگاری اختیار کی۔ اگر کا مالدار ہے، پھر اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر کیا کیا؟ خرچ کیا۔ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، کیا ہے؟ ایسا شخص کیا ہے؟ کامیاب۔ اس کے برعکس کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، خرچ بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کے لیے کیا کرتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ۔ تو یہاں پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بہرحال وہ شخص اعطا جس نے دے دیا، کیا دے دیا؟ مال، اپنا مال۔ کس کو دے دیا؟ اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں، غریبوں مسکینوں، جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ واتقى، اور کیا اختیار کیا؟ پرہیزگاری۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ اعطا یؤتی اعطاء، بابی افعال کے اندر جاتا ہے، اتقى یتقی اتقاء، بابی اختیار، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اختیار کرنا، بچنا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال وہ شخص جس نے اپنا مال دے دیا، واتقى اور پرہیزگاری اختیار کی،
वसद्दक़ बिलहुस्ना, और तस्दीक की बली बात की, क्या की? अच्छी बात की। सद्दक़ युसद्दिक़ु सद्दिक़, तस्दीक बाबे तफ़ईल के अंदर जाता है, जिसका मतलब होता है तस्दीक करना। क्या करना? तस्दीक करना। दिल से किसी चीज़ की तस्दीक करना। और तस्दीक की उसने बिलहुस्ना किस चीज़ की? बली बात से मतलब अच्छी बात। यानी दीन इस्लाम की भी तस्दीक की। दीन इस्लाम का मतलब ये कि का मुती और फरमान बरदार रहा, शरीयत के अहकाम का क्या रहा? पाबंद रहा। क्या रहा? कुछ कहते हैं वसद्दक़ बिलहुस्ना, और उसने तस्दीक की बली बात की। बली बात का मतलब होता है यहाँ पे यौम आखिरत के ऊपर भी ईमान रखता था। आया समझ? जन्नत और दोज़ख, जन्नत और जहन्नम, इन दोनों को मानता था, हक मानता था। तो बली बात से मतलब ये चीज़ें भी मुराद है। वसद्दक़ बिलहुस्ना, और क्या की उसने? पहले क्या किया? जो माल दिया था उसको दे दिया, फिर परहेजगारी भी इख्तियार की। और यहाँ पे और एक सिफत उसकी बयान की, वसद्दक़, और उसने तस्दीक की बिलहुस्ना किसकी? फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, ये यस्सर युयस्सिरु तयसीरन, इससे पहले भी आ गया बाब तफील। सीन जब मुजारे पर आता है मुस्तकबिल करीब का माना है। फसनुयस्सिरुहु, बस हम अनकरीब आसान कर देंगे, हु उसके लिए, लिल-युस्रा, क्या? रास्ता या नीकिया। क्या कर देंगे? यानी जिसके अंदर ये दो सिफात होंगी, माल वाला भी है लेकिन अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है, और परहेजगार भी है, और बली बात की तस्दीक भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते उस आदमी के बारे में, अनकरीब हम आसान कर देंगे वो उसके लिए, लिल-युस्रा, क्या? कौन सा रास्ता? दीन का रास्ता। या मतलब है कि हम उसके लिए आसान कर देंगे नीकियाँ। फिर उसके लिए नीकी करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, अब दूसरा शख्स क्या है? बहरहाल वो शख्स मन बखिला, जिसने क्या किया? बुखल किया, वस्तगना, और बेनियाज हो गया। किससे बेनियाज हो गया? यानी आखिरत की कोई परवाह नहीं थी। बखील, ये बखीला या बखलो, अल बुखलो सभी इसमों के अंदर जाता है। बकील माल दौलत है लेकिन उसको खर्च नहीं करता, बुखल से काम लेता है। हदीस के अंदर आता है अल बखीलु बईदुम मिनन नास, बखील आदमी लोगों से क्या है? और इसी तरह लिखा है करीबुम मिनन नार, वो बखील आदमी नार के क्या होता है? करीब होता है। यहाँ पे बखील आदमी के बारे में कहा व अम्मा मन बखिला वस्तगना, बहरहाल वो शख्स जिसने बुखल किया, वस्तगना, और बेनियाज हो गया। किस चीज़ से? यानी बेपरवाह रहा, दीन से बेपरवाह रहा, आखिरत से बेपरवाह रहा। इस्तगना, यस्तगनी, अल इस्तिगना बाबी इस्तिफाल के अंदर जाता है। वकद्दब बिल हुस्ना, और जुटलाया बली बात को। बली बात से मतलब अच्छी बात, दीन को, दीन इस्लाम को जुटलाया, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो गया। यौम आखिरत को जुटलाया, आ रहा समझ? जन्नत को नहीं माना, जहन्नम को नहीं माना, ये सब चीज़ इसके अंदर दाखिल है। फसनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा, बस हम अनकरीब आसान कर देंगे उसके लिए, लिल-उस्रा, सख्ती। यानी असल में उसरा ये उसरुन से, जिसका मतलब है क्या? दुश्वार चीज़, क्या? दुश्वार चीज़। यानी मतलब है कि ये इसके लिए फिर जहन्नम में मशक्कत उठानी पड़ेगी। यानी मतलब है कि इसके लिए जहन्नम में जाना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये दुनिया के अंदर वही चीज़ इख्तियार करता है जिससे उसका रब क्या हो जाता है? नाराज़ हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? उसका ठिकाना क्या होता है? जहन्नम बन जाता है। फसनुयस्सिरुहु, अनकरीब हम आसान कर देंगे उसके लिए, लिल-उस्रा, क्या? आ रहा समझ? मतलब कि इसके लिए फिर गुनाह करना क्या हो जाता है? किस आदमी के लिए? माल दौलत वाला है लेकिन बखील है और बेनियाज है दीन इस्लाम से, अल्लाह तबारक व तआला से, और बली बात को भी क्या करता है? जुटलाता है। तो फसनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा, अनकरीब हम आसान कर देंगे उसके लिए, लिल-उस्रा, किसको? सख्ती से मतलब क्या आसान कर देंगे? यानी इसके लिए जहन्नम की तरफ जाना आसान हो जाता है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इदा तरद्दा, अगना युगनी, इगना उन काम आना, ये माँ युगनी जो है फेल मुजारे मनफी का सेगा, और नहीं काम आएगा अनहु उसको, मालुहु उसका माल, इदा तरद्दा जब वो गड्ढे के अंदर फेंका जाएगा। तरद्दा, तरद्दा, तरद्दी गड्ढे में जाना, क्या? गड्ढे में जाने से मतलब जब वो किसके अंदर जाएगा? तो दुनिया के अंदर माल था लेकिन बुखल से काम लेता था, तो वो माल उससे क्या नहीं आएगा? काम नहीं आएगा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इदा तरद्दा, और नहीं काम आएगा उसको, मालुहु उसका माल, जो माल के उसको दुनिया के अंदर था, इदा तरद्दा कब? जब वो गड्ढे में जाएगा,
پھینکا جائے گا، مجہول کا ترجمہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں، اذا تردہ جب وہ گڑھے میں جائے گا، تردہ تردیون باب تفعل کے اندر جاتا ہے۔ پھر سے دیکھو ترجمہ، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، اور نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال اذا تردہ جب وہ گڑھے میں جائے گا، گڑھے میں جانے سے مطلب جہنم میں جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر کیا ہے، لازم ہے، للہدی راستہ دکھلانا، آ رہا سمجھ، کیا کرنا، ہدایت کس کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی کس کو ہدایت دے دے گا، کس کو ذلیل کرے گا، کس کو گمراہ کر دے گا، یہ سب کس کی مشیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ جو ہے، للہدی البتہ کیا ہے، راستہ دکھلانا، صحیح راستہ دکھلانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہی آخرت بھی ہے، والأولیٰ اور دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہمارے قبض قدرت کے اندر بھی، قبض قدرت میں ہے، اور دنیا بھی ہمارے قبض قدرت میں ہے۔ اولا سے مطلب کیا ہے، دنیا چلو اولا اس کو اس معنی کر کے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے، پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے لیے، للآخرۃ آخرت بھی ہے، والأولیٰ اور کیا ہے، دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، انذر ينذر الانذار باب افعال، بس میں نے ڈرایا تم کو، نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی آگ سے، دنیا ہی کے اندر ڈرایا کہ جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو، انبیاء کو بھیجا، تو میں نے پہلے ہی تمہیں کیا کر لیا تھا، باخبر کر لیا، آگاہ کر لیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، بس میں نے ڈرایا تم کو، نارن تلظا، کس آگ سے، تلظا، تلظیون کو مطلب شعلہ اٹھنا، نار سے شعلہ اٹھنا، کیا کرنا، باب تفعول کے اندر جاتا ہے، باب یاد رکھو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے ڈرایا تم کو، نارن ایسی آگ سے، تلظا جو بھڑکنے والی ہے، کیا ہے، لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، نہیں داخل ہوگا اس کے اندر الا الاشقى الذي، مگر وہ بدبخت انسان، کذب جس نے جھٹلایا، وتولى اور منہ موڑ لیا، کیا کر لیا، واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی، صلیہ یصلا، صلیوں داخل ہونا، نہیں داخل ہو جائے گا، ہاں اس کے اندر جہنم کے اندر، الا الاشقى الذي، اشقا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، شقیہ یشقا، آیا سمجھ، شقاوتن سمی اسموں کے اندر جاتا ہے، اشقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کیا ہے، الا الاشقى الذي، آگے اس میں موصول ہے، اور کذب وتولى یہ جملہ فعلیہ سے مل کر الذي اس میں موصولہ کے لیے صلہ بنے گا، کیا بنے گا، لا يصلها، نہیں داخل ہو جائے گا اس جہنم کے اندر، الا الاشقى الذي، مگر وہ بدبخت انسان، کذب جس نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، آخرت کے دن کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا، وتولى اور منہ موڑ لیا، کس سے، دین سے انحراف کیا، تولى تولی ان کو منہ موڑنا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یم آیات سے نا یہ حضرت ابوبکر صدیق تعریف نازل ہو گئی ہے، جس کی تعریف نازل ہو گئی، حالانکہ یہ ان کے الفاظ عام ہیں، جس انسان کے اندر بھی یہ اوصاف ہوں گے تو مطلب ہے کہ وہ بھی ان تعریفات کے اندر شامل ہیں۔ نازل کس کی تعریف میں ہو گئے، سچ پہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يتزكى، الفاظ کے اندر عمومیت ہے، جس انسان کے اندر یہ اوصاف ہوں گے مطلب وہ بھی ان کے اندر، وہ بھی ان تعریفات کے اندر شامل ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور ان قریب ہم کیا کریں گے، بچائیں گے، الاتقى الذی، اس نیکوکار انسان کو، یوتی جو دے دیتا تھا، مالو اپنا مال، یتزکا یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، کیا، جنب یجنب، جنب التجنیب باب تفعیل، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، الگ ہونا، دور ہونا، ان قریب ہم دور کر لیں گے، ہاں اس جہنم سے، الاتقى الذی، اس نیکوکار، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس نیکوکار، اس متقی آدمی کو، یوتی جو دے دیتا تھا اللہ کے راستے کے اندر، مالو اپنا مال، یتزکا پاک کرنے، خود کو پاک کرنے کے لیے۔ یہاں پہ دو معنی ہے، یعنی جب انسان مال دے دے گا اس نیت سے کہ میں پاک ہو جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی ذات خود پاک ہو جائے گی تو اس کا مال بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی۔ دوسرا معنی جو ہے یعنی وہ اس لیے مال دے دیتا تھا تاکہ اس کا مال پاک و صاف ہو جائے۔ زکوٰۃ کو کیوں زکوٰۃ کہا جاتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے، مال کے اندر ایک قسم کا میل ہوتا ہے، جب اس کو نکالا جاتا ہے تو باقی مال کیا ہو جاتا ہے، تو فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس شخص کو بچائے گا اس سے، کس سے، جہنم سے، یوتی جو دے دیتا تھا، آتا یوتی ایتا مالہ اپنا مال، یتزکیٰ پاک ہونے کے لیے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر خرچ کیا. کیا جیسے وہاں سمجھ, بہت سارے غلاموں کو کیا کیا, آزاد کیا. جیسے وہاں سمجھ. چلو وہ مشہور روایت جو ہے ابن حجر اسقلانی نے لیا غالباً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا کہی, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس کے اندر ہے؟ نمبر 2 عطر لگانا. نمبر 3 المرأۃ الصالحۃ, نیک بیوی. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ گئے تو انہوں نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند. کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کی چہرے کا ہمیشہ دیدار کرتے رہنا, یہ مجھے پسند ہے. میری لڑکی آپ کی نکاح میں ہو, یہ بھی مجھے پسند ہے. اور نمبر 3 آپ کا حکم ہو اور میرا مال ان حکموں کے اوپر کیا ہو جائے, خرچ ہو جائے. تو وہاں پر بھی یہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنی مال کو کیا کیا. حضرت عمر نے بھی 3 چیزیں کہی, حضرت عثمان نے بھی 3 چیزیں کہی, حضرت علی نے بھی 3 چیزیں کہی, حضرت جبرائیل نے بھی پھر 3 چیزیں کہی, اللہ تعالیٰ نے بھی 3 چیزیں کہی. چلو وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے عنده اس کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. وما لأحد, اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے عنده ان کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا کہ کیا دے دیا جائے. انسان جو اس پر کوئی ساتھ کرے خارج نہ امیش میں قرمت فلنگ وقت اس پر کیا یعنی میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. ایسا معاملہ نہیں تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ. آ رہا سمجھ, کوئی غلام اس کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا, پھر بھی اس کو کیا کر دیا, آزاد کر دیا. کسی کو مال کی ضرورت تھی, اس جس کو دے دیا جائے, اس کا حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا تھا, لیکن پھر بھی کیا کرتا تھا. وما لأحد, اور نہیں تھا یا نہیں ہے کسی ایک کے لیے عنده اس کے پاس. کس کے پاس؟ دینے والے کے پاس. من نعمت کوئی احسان, نعمت کا مطلب یہاں پہ احسان. تجزا جس کا کہ کیا دیا جائے, بدلا جی. یہ تجزا مضارع مجہول کا صیغہ, جزا یجزی تجزا. الا ابتغاء, مگر کیا اساسا, الا ابتغاء وجه رب الاعلی. ابتغاء یبتغی الابتغاء کو چاہنا, مگر ابتغاء وجه رب الاعلی اپنے اعلیٰ رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. بس اسی وجہ سے کیا کیا کرتے تھے, خرچ کیا کرتا تھا مال. تو شون آرام سان اصل الا ابتغاء وجه رب الاعلی, مگر ابتغاء وجه رب الاعلی اپنے اعلیٰ بلند و بالا رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. وجہ کا مطلب ہوتا خوشنودی, بس یہی ایک مقصد ہوتا تھا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ان قریب یرضا راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے. کیا ہو جائے گا؟ صدق اللہ المولانا العظیم.